نیکسٹ جوڑی ہے جازب ماموں اور ریمشا مامی. جی پر پلیز ماموں مامی ادھر لڑائی نہیں کرنی. سومی چہکا بولتا. ان کی لڑائی کا سوچ کر چھوٹا سا کہکا لگا اٹھا تھا. اس کے یوں کہکا لگانے پر سب جان مارنے والی نظروں سے دیکھا. خود بھی مسکرا رہے تھے. بہت شرارتی ہو تم چھوٹے چوزے. جازب جو اسٹیج پر اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا ریمشا کی جانب دیکھ کر سومی سے بولا. آ جائیے ریمشا مامی. سومی نے مائک میں بولا جبکہ ریمشا جو کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی کھلکھلا رہی تھی سومی کی جانب متوجہ ہوئی. نہیں سومی مجھے نہیں کرنا ڈانس. ریمشا جازب کو اگنور کرتی بولی. وہ پھر سے اس لڑکے سے باتیں کرنے لگی. جازب ہون اشام نظروں سے دونوں کو گھورا تھا. اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا ریمشا کو جو کسی غیر کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنا. تبھی سب کو اگنور کرتا جارحانہ تیولی نیچے آئے اور بغیر اس کے سنے ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے اسٹیج پر لایا. چوڑو میرا ہاتھ. ریمشا جٹپٹائی. شٹ اپ. اس کا حساب تو بعد میں لوں گا ابھی میرا ساتھ دو. جازب بامشکل مدھم آواز میں بولا. ریمشا ہاتھ چھڑوا کر جانے لگی کہ میوزک سسٹم میں گانا پلے ہوا تھا. جازب اس کے منموہنی صورت کو دیکھ رہا تو جو آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہیں غصہ بھی حد سے زیادہ تھا جسے وہ فی الحال کے لیے ضبط کیے کھڑا تھا. وہ ایک بار پھر سے جانے لگی تھی کہ جازب نے کلائی تھام لی اور اسے سخت نظروں سے وارن کرتا دور ہوا تھا. وہ گانے کے بول پر اس کے مطابق سٹیپ لینے لگا. ساتھ ہی سب لڑکے اس کے پیچھے اس کی طرح آ کر ساتھ دیتے اس کی طرح سٹیپ لینے لگے. ہولے 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 سے ہوا لگتی ہے. ہولے ہولے سے دوا لگتی ہے. ہولے ہولے سے دعا لگتی ہے نا. لڑکوں کی اس دھماکے دار پرفارمنس پر سب یک ٹک دیکھ رہے تھے جو برابر سٹیپ لے رہے تھے جیسے پہلے سے ہی پریکٹس کی ہو. جبکہ ریمشا کے سٹیج کے بیچوں بیچ کھڑی تھی جس کے گرد جازب گھوم رہا تھا دل کا حال بتا رہا تھا. ڈیجے نے بھی کیا گانا لگایا تھا. صحیح ہی تو کہا تھا کہ ان دونوں کو لڑائی سے فرصت ملی تو ان کے ہولے ہولے ہی پیار ہونا تھا جو کہ ہولے ہولے سے ہو رہا تھا. جازب ریمشا کی آنکھوں میں دیکھتا گانے کے یہ بول جیسے اس پر جتا رہا تھا. جازب اب ریمشا سے دور ہو کر پیچھے کھڑی لڑکوں کے ساتھ گانے پر سٹیپ لے رہا تھا. جیسے ہی گانا ختم ہوا سب نے ان کے نام کی خوب ہوٹنگ کی تھی. ریمشا نے تو کچھ نہیں کیا تھا. کمال تو لڑکے کر کے گئے تھے. سب نے ان کے ڈانس کی خوب ساری تعریف کر ڈالی تھی. اچھا تو اب نیکسٹ ہے. سومی چٹ کھول کر حیران ہوا اور ایک نظر دور صوفے پر بیٹھے مہمانوں سے بات کرتے سمیر پر ڈالی جو کافی سنجیدہ لگ رہا تھا تو دوسری نظر اپنی ماں پر بڑھ ڈالی جو اسی کی طرف دیکھتی ایکسائٹیڈ سی نیکسٹ پرفارمنس کا ویٹ کر رہی تھی. حسان چاچو. سومی نے حسان کو اگلے نام دکھائے جس پر ذرا سا ڈر بھی تھا. کچھ نہیں ہوتا بولو تم. حسان نے تسلی دی. اب جو نیکسٹ ہے پلیز غور سے سنیے. انکار نہیں کرنا اور جہاں آ کر اپنی پرفارمنس ہر حال میں کرنی ہے. اچھا. سومی کسی ہلچے کے تحت بولا. ایسا بھی کون ہے. ریمشے نے آنکھیں سکڑی. اب باری ہے میرے پیارے سے ماما بابا کی. ماما ڈیڈ آ جائیے. لیکن سمیر وہی بیٹھے بیٹھے سومی کو گھورا تھا. اسے یہ سب عجیب لگتا تھا اور نہ ہی کوئی شوق تھا. وہ ویسے ہی بیٹھا ہونہار نظروں سے جازب کو گھورا تھا جو اسے زسٹ کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دیتا تھا. سمیر بھائی آئیے. جازب مسکراہٹ دباتا بولا. جی ہاں سالے صاحب. ہاں ممی دو دیکھے کتنا دم ہے آپ میں. احمد نے سمیر کو سلگایا جبکہ سمیر کا دل کر رہا تھا ان سب کو دو جار دے. دم کی بات تو مت ہی کرو میری بیوی بہتر جانتی ہے. سمیر گمبھیر آواز میں منیحیزی سے بول کر وہاں موجود سب کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا. سجل شرم سے دوہری ہوتی سر جھکا گئی. بات پر پرفارمنس کی ہو رہی ہے. جازب دانت نکالتے بولا. میں بھی پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں. سمیر کا اطمینان قابل دید تھا. تو ہو جائے بھی. اب سب لڑکوں نے یک زبان کہا تھا کہ ناچار سمیر کو اٹھنا ہی پڑا. اس کے اٹھتے کی زرش ریمشا مہم اور شالا سجل کو پکڑ کر اسٹیج تک لائی کہ سمیر نے بڑی اچانک سے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب تار کر لیا. تبھی ان دونوں کے لیے سانگ پلے ہوا تھا. سمیر تو پہلے اپنی بیوی کا دیوانہ تھا. اوپر سے سانگ مزید دیوانہ کر گیا تھا. وہ سجل کی پشت سینے سے لگا ایک ہاتھ پہلو سے گزار کر پیٹ پر جمع تھا اور دوسرا اس کے رائٹ شولڈر پر اوپر سے گزار کر پیوٹی بون سے ٹچ ہوتا دوسرے شولڈر تک لپٹا تھا. سجل کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر موجود اس کی ہاتھ پر جمے تھے. سمیر پوری طرح سجل کو اپنی قید میں کیا ہلکے ہلکے موو کر رہا تھا. اس کی گرم سانسیں سجل کی گردن پر پڑ رہی تھی. بہت بھی سمٹی سرخ چہرے سے نظریں جھکائے ہوئے تھی.
اب سمیر سجل کو گما کر اس کا روح اپنی جانب کر چکا تو اسے خود سے لگائے 2 انگلیاں تھوڑی کے نیچے رکھ کر چہرہ اپنے روبرو کیا تھا۔ سب حیران نظروں سے ایس ایس پی سمیر شاہ کو دیکھ رہے جو ہر وقت سنجیدہ مزاج رہتا تھا، پر آج اس کی اپنی بیوی کے لیے رومانٹک سائڈ دیکھ خوشگواریت ہوئی تھی۔ ان دونوں کا کپل بے تحاشا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھا گانے کے یہ الفاظ جتلا رہا تھا کہ جب سے شادی کے دن رکھے تھے سجل ایمان کے ساتھ ہی سوتی تھی، اور اب سمیر گانے کے ذریعے اسے وارن کر گیا تھا، ساتھ ہی اپنا حال بھی بتا ڈالا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل کھوئے ہوئے تھے، جبکہ سومی آنکھیں بڑی کی اپنے مام ڈیڈ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی حال پر جاذب اور حسان کہہ کر لگا اٹھے تھے، جب اس جاذب نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھا دیکھنے سے روکا۔ جیسے ہی سانگ ختم ہوا تھا دونوں ہی فضول لمحوں سے نکلے تھے۔ ان کے پرفارمنس نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ تبھی ینگ پارٹی نے زوردار ہوٹنگی تھی، جبکہ سمیر ہلکا سا مسکرا کر اپنی رگ جان کو نیچے لایا تھا۔ اچھا تو اب باری ہے احمد چاچو کی، سومی نے چہکا کہا تھا۔ وقت دور کھڑے احمد کو جیسے کرنے لگا تھا۔ جاذب اور حسان نے لسٹ میں صرف احمد کا نام ڈالا تھا۔ اگر اس کی ملانی کا لکھتے اور پرفارمنس کا کہتے تو احمد سب کے سامنے اپنی سائیں کو تو کبھی نہ آنے دیتا، البتہ ان کی گردنیں ضرور چٹھا دینی تھی۔ جی ہاں چاچو، آپ میری پھوپھو کے لیے پیارا سا سانگ سنگ کریں گے۔ سومی نے آنکھیں پٹپٹائی، یہ سن کر ایمان کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ میں اکیلے ہی اپنی بیوی کو سناؤں گا۔ اب سمیٹو سب تھک گئی ہوگی میری بیوی۔ احمد نے سمیر کو نظر انداز کرتے ان سب کو گمبھیر آواز میں حکم صادر کیا۔ ایک پل میں سب اس کی آواز اور دہشت سے گھبرائے تھے۔ سمیر اب باقاعدہ احمد کو گھورا تھا۔ کیا یار احمد، یہ بولو نا کہ تمہیں کوئی گانا نہیں آتا، بس لوگوں کو دھمکانا آتا ہے۔ حسان نے تیز آواز میں مائک میں کہا۔ ہاں ہاں بھائی، ہم بھی سننا چاہیں گے آر کو کتنا پیار ہے دولہے کو دلہن سے، آج گانے کے ذریعے بیان ہو جائے۔ لڑکیوں میں سے کسی نے ہانگ لگائی تھی۔ احمد نے بویں اچکائی تھی، جیسے اب ان کو بتائے گا کہ کتنا پیار ہے۔ یہ تو وہ اپنی سائیں کو بتائے گا، پیار نہیں بلکہ عشق ہے۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں گا، جس سے ہے اسی کو بتاؤں گا نا۔ احمد شان سے چلتا دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے اسٹیج تک آیا۔ بوڑھے بال بے ترتیب ماتھے پر بکھرے، ایک ہاتھ سے مائک پکڑے دوسرا پاکٹ میں ڈالے، چہرے پر ہلکی سی مسکان سجائے کھڑا ایمان کی جانب دیکھتا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سب اس یونانی دیوتا کو دیکھ رہے تھے، پر اس کی نظر مولانا پر ٹکی تھی۔ تب اس نے ڈی جے کی جانب اشارہ کیا تھا اور میوزک پلے ہوا تھا۔ میوزک آن ہوتے ہی ساری لائٹس آف ہوئی تھی اور احمد پر ایک فوکس لائٹ آن ہوئی تھی۔ نہایت خوبصورت آواز میں احمد نے گانے کا سٹارٹ دیا تھا۔ احمد نے ایمان کی جانب دیکھا تھا۔ فضول لمحے ماحول پر چھائے تھے۔ اس نے چرچ کے عالمی الفاظ ایمان تک پہنچائے تھے۔ احمد نے اب پاکٹ سے ہاتھ نکال کے ایمان کی جانب اشارہ کر کے پھر اپنی جانب کیا تھا، جبکہ ایمان کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ وہ احمد کے اپنے لیے دیوانگی جان دی تھی، تبھی تو اس کا ہر باہر پر اس کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ احمد کی خوبصورت آواز پر سب جھوم اٹھے تھے اور ہلکی ہلکی سے کلیپنگ شروع کر دی تھی۔ وہ اسٹیج سے اتر کر اس کی جانب آیا تھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا کہ ایمان کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ ہلکا سا کپکپا رہا تھا۔ جیسے ہی احمد نے گانا ختم کیا، اس کے ہاتھ کو سہلا کر اس کی ہتھیلی پر لب رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی نمی تھی، شاید بہت جلد وہ اپنی مولانے سے دور ہو رہا تھا اس لیے، اور جو بیٹھا لب اس کی ہتھیلی پر جمائے ہوئے تھے۔ ایمان نے آنکھیں باندھ کر کے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ دونوں سب کے زوردار کلیپنگ کرنے سے ہوش میں آئے تھے۔ تبھی احمد اٹھا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر وہ اکیلے رہنا چاہتا تھا۔ اس کے جاتے ہی ایمان نے بھی سجل سے کمرے میں جانے کو کہا تھا۔ زرش، ریمشا اور ماہم اسے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ سب ایمان کو لے کر کمرے میں آئی تھی۔ آتے ہی ایمان بیڈ پر گری۔ کیا ہوا؟ زرش نے پریشان ہوتے پوچھا۔ کچھ نہیں، الجھن ہو رہی ہے، چینج کرنا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، چینج کرو، کچھ دیر ریسٹ کرو، پھر مہندی بھی لگانی ہے، زرش نے اجلے میں کہا۔ ایمان سر ہلا کر جوں ہی بلٹی تھی، تبھی ماہم کا فون کی بیپ بجی۔ احمد کا میسج اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ سب کو باہر لے جاؤ، مجھے مولانے سے ملنا ہے۔ ماہم مسکرائے اور ان دونوں کے بہانے سے باہر لے کر چلی گئی۔ ایمان ہنوز لیٹی احمد کے بارے میں سوچی تھی کہ اچانک اٹھی اور سب سے پہلے دروازہ لاک کیا، پھر کھڑکیاں اچھے سے بند کی اور بالکونی کی طرف کھلنے والا ڈور بھی جلدی سے لاک کیا کہ کہیں وہ نہ جائے۔ جب بھی اس سے ملتا تھا ایک الگ ہی جنون اس میں دیکھتی تھی، جس کی شدت صحنہ ایمان کے بس میں نہ تھا۔ فنکشن کے ختم ہوتے ہی کچھ مہمان چلے گئے تو کچھ شاہ ولا ہی رکے ہوئے تھے۔ اب سب ویلا کے بڑے سے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
شعلہ اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی، اس کی طبیعت کچھ خراب سی لگ رہی تھی۔ شعلہ تم اور زہیب گھر چلے جاؤ، میں اور تمہارے بابا کچھ دیر تک آئیں گے۔ نہیں مام، مجھے نہیں جانا، میں آج ادھر ہی رکوں گی، شعلہ نے فٹ سے منع کیا۔ بیٹا تمہاری طبیعت کچھ نہیں ٹھیک ہوں میں، ابھی کچھ دیر واک کروں گی تو بہتر فیل کروں گی، شعلہ کہتے اٹھی اور لان کی جانب قدم بڑھائے۔ زہیب بیٹا اس سے گھر لے جاؤ، اس کی مام نے کہا۔ زہیب تو پہلے تیار بیٹھا تھا، آج وہ کسی بھی صورت اسے یہاں نہیں رکنے دے سکتا تھا۔ وہ لگ اتنی پیاری رہی تھی، کیسے وہ خود پر قابو کیے ہوئے تھا وہی جانتا تھا۔ فوراً سے اس کے پیچھے آئے۔ شعلہ جی، وہ چہل قدمی کر دی، زہیب کی جانب متوجہ ہوئی۔ گھر چلے نہیں نا، مجھے آج نہیں جانا، سب ادھر ہے اور اتنا مزہ آ رہا ہے، وہ بال چہرے سے ہٹاتے بولی۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ میں آج جہاں رہنے دوں گا؟ زہیب جذبات کی شدت سے باری ہوتی آواز میں بولا۔ مان جاؤ نا، شعلہ اس کی آنکھوں میں اٹل اٹھاتے دیکھا جلدی سے بولی، جبکہ وہ آنسو نہیں کرتا اس کی کلائی تھام گیا۔ چلو، زہیب نے آنکھیں دکھائی، میں نے نہیں جانا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، چلو اب۔ زہیب مجھے رکنے دو نا آج، وہ لاڈ سے بولی۔ کوئی نہیں لاڈ، گھر جا کر ہمارے بیڈ روم میں کرنا، تاکہ بدلے میں بھی کچھ دے سکوں، وہ مانی ہیزی سے بولا تھا۔ کیا ہے زہیب، رکنے دو نا، میری جان، اگر تم یہاں رک گئی تو مجھے نیند کیسے آئے گی؟ زہیب گمبھیر آواز میں بول کر شعلہ کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ اچھا، میں سرجل کو بتا کر آتی ہوں، شعلہ نے جلدی سے بول کر اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ آپ ہی کو میں فون پر بتا دوں گا، اس کی کوشش ناکام کرتا اسے اپنے شکنجے میں دبوچے گور کر بولا تھا۔ پلیز، وہ من منائی نو، یک لفظی جواب دے کر وہ اس کے چہرے پر جھکا اور لبوں پر چھوٹی سی گستاخی کر کے پیچھے ہوا۔ شعلہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا، زبان جیسے تالوں سے چپک گئی تھی۔ زہیب نے جھکو سے باہوں میں اٹھایا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، جبکہ شعلہ جانتی تھی کہ وہ کسی صورت نہیں رکنے دے گا۔ تبھی اس کی گردن میں بازو ڈال کر سینے پر سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ رمشا کچن سے باہر نکلی تھی کہ اچانک سے جاذب سامنے آ گیا۔ اس کو دیکھ کر رمشا نے کڑوا سا منہ بنایا۔ جاذب بغور اسے دیکھ رہا تھا، میک اپ اب وہ ریموو کر چکی تھی، سادگی میں وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دائیں طرف سے جانے لگی، جاذب اس کے سامنے آ گیا۔ رمشا بنا کچھ بولے بائیں جانب سے نکلنے لگی تو وہ اس کی طرف سامنے آ گیا۔ کیا ہے؟ رمشا نے تب کا پوچھا۔ آج تو بڑے لشکارے ماری تم، جاذب آنکھوں میں جلن سمو اس کے چہرے کو دیکھا بولا۔ تو یہ کہ کون تھا جس کے ساتھ تم کھلکھلا رہی تھی؟ جاذب نے غصے میں پوچھا۔ جو بھی ہو تم سے مطلب، رمشا اس کے انداز پر جال بن کر بولی۔ مطلب تو سارے تمہیں مجھ سے ہی ہونے والے ہیں، فی الحال جو پوچھا اس کا جواب دو، جاذب سینے پر بازو باندھے سرد آواز میں بولا۔ اگر نہ بتاؤں تو، رمشا آنکھیں مٹکاتے بولی، پھر میں اپنے طریقے سے اگلواؤں گا۔ وہ بڑک اٹھا تو اس کی ہر درمی پر۔ اچھا تو کیا کرو گے؟ رمشا اس کے دوست بڑے لہجے پر تلملائی تھی، انجانے میں وہ جاذب کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ تبھی وہ جارحانہ تیور لیے آگے بڑھا، اس کے بازو سے دبوچ کر ایک جھٹکا دیا کہ رمشا لہراتی اس کے سینے سے ٹکرائی، اسے یوں ہی گھسیٹتے کچن میں لایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جاذب؟ رمشا اپنے بازو پر اس کی سخت گرفت میں درد سے کراہتی بولی۔ چپ، جو پوچھا اس کا جواب دو، اسے یوں ہی کسی کا دیوار سے لگا چکا تھا، جبکہ رمشا اس کے تیور دیکھا گھبرائی تھی۔ مجھے پھر ہلکے تار کرتے بولی، تمہیں جلن ہو رہی؟ ہاں ہو رہی ہے جلن، کیونکہ تم میری ہونے والی بیوی ہو، مجھے بالکل پسند نہیں کہ تم کسی سے بھی فری ہو۔ رمشا کے دل نے بیٹ مس کی تھی، تو اب میں ہنسوں بھی نہ؟ اس کے الٹے جواب پر جاذب کا دل کیا دو جاڑ دے، کیوں تم اس کے ساتھ کہہ کے لگا رہی تھی، جبکہ میرے سامنے تو زہر اگلتی ہو؟ جاذب دبی دبی آواز میں چلائی، کیونکہ تم مجھے غصہ دلاتے ہو، اس لڑکے نے مجھے ہنسایا تھا اس لیے۔ اب کی بار پھر وہ بے تکا سا جواب دے گی، جس سے جاذب کی اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ تبھی وہ تھوڑا سا اس کے اوپر جھکا، دونوں میں 1 انچ کا فاصلہ بچا تھا۔ اب بھی نہیں بتاؤ گی؟ وہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے کر آئے، جبکہ رمشا نے حلق تار کیا تھا۔ جاذب کو بالکل قریب دیکھ کر اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ وہ میرا دوست ہے، جو کہ سمیر بھائی کا کزن ہے، رمشا نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ کر لیتا ہوں تمہارا بندوبست اور اس دوست کا بھی۔ اب اگر مجھے وہ تمہارے یا تم اس کے آس پاس بھی نظر آئی تو تمہارے اس دوست کی ہڈیاں توڑنے میں وقت نہیں لگاؤں گا میں۔ جاذب دھمکی دے کے اسے ہونہار نظر سے دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود کو پرسکون کر کے اٹھی اور ڈریسنگ مرر میں دیکھ کر اپنے دوپٹے کو پینو سے آزاد کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے دوپٹہ پینو سے نکال کر اسٹول پر رکھا اور کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے وارڈروب کی طرف بڑھی۔ اپنے کام میں وہ اتنی مگن تھی کہ وہ یہ بھی نہ دیکھ سکی۔ احمد آرام سے لاک کو کھول کر کمرے میں آ کر بغیر آواز کے واپس سے لاک لگا چکا تھا اور آرام سے اس کی کلائی
اب آرام سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا، جو دوپٹے کے بوجھ سے آزاد اپنا ڈریس نکال رہی تھی۔ لمبے بال کمر پر لہرا رہے تھے، دوپٹے کے بغیر خود میں مگن وہ احمد کا دل دھڑکا گئی تھی۔ تبھی وہ بےحود سا اس کی جانب بڑھا۔ ایمان کی احمد کی طرف پوچھتی تھی، اس کی نظر ایمان کے خوبصورت نازک چراپے پر جمی تھی، جسے کسی سے پوچھ کر چین کر رہی تھی۔ وہ سرگوشی میں بول کر ایک جس میں اس کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ آپ ایمان اس کی تمغی کو یکسر فراموش کر گئی کہ آپ یوں سامنے دیکھا ہڑبڑا گئی تھی۔ کیسے بھول گئی کہ وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کر کے رہتا ہے۔ وہ میں تھک گئی تھی اس لیے۔ ایمان اس کی آنکھوں میں جذبات کو ٹھاٹے مارتا سمندر دیکھا خشک گلا تار کرتی ہلکا سا بولی، اس لیے میرے حکم عدولی کری تھی۔ وہ گمبھیر آواز میں بول کر بہت کچھ باور کروا گیا۔ جبکہ ایمان فراق کو دونوں مٹھیوں میں جگڑے اس کے حصار میں نظریں جھکائے کپ کپا رہی تھی۔ اس کی سحر انگیز شخصیت، روب اور جلال اس کی آنکھوں میں دیکھتا اپنا عکس، اس کا پرتبش آن دیتا لہجہ، اس کے لمس کی حدت سے ایمان جیسی نازک جان لڑکی کی جان پر بن آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تھی، دل کی دھڑکن معمول سے بڑھ گئی تھی۔ بولانی کیسے بھول گئی تم کہ میں نہیں ہوں گا، جتنے بھی راستے بند کرو پر تم تک پہنچنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی کچھ دیر پہلے کی حفاظتی حد بندیوں کا حوالہ دیتا اس کے چکے چھڑوا گیا۔ محمود نگاہیں اس کے سادگی میں چاند کی طرح دمکتے چہرے پر جمی تھی، جو بنا میک اپ کے پھولوں کے زیور پہنے پیلا اور سبز رنگ کے کمبینیشن کا فراق زیب تن کیے احمد کے دل کی دنیا طے بالا کر گئی تھی۔ تمہارا یہ روپ، اس پر میرے نام کی چھائی سرہی، میرے نام کی مہندی، کیسے کیسے ناتا میں۔ اس کی حالت کے پیش نظر دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کے اس کو اپنے سینے سے بینچے ہلکا سا جھکا سرگوشی میں بولتا اس کو بخلانے پر مجبور کر گیا، ملانی تمہاری خوشبو، تمہارا شرمانا، میرے جنون سے تمہاری آنکھوں میں پھیلتی نمی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترے دیکھ چکا تھا، تمہاری بوکھلاہٹ، مجھے گونا، ان سب نے مجھے تمہارا اڈکٹ کر دیا ہے، تمہارا نشہ سر چڑھ کر بولنے لگا ہے سائیں۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے گمبھیر جذبات سے بوجھل آواز میں بولی۔ جب بھی اسے ٹوٹ کر پیارا تھا وہ اپنی ملانی کو سائیں کہتا تھا۔ ایمان کو لگا وہ اس کے جملوں سے بے ہوش ہو جائے گی، سانسیں بکھرنے لگی تھی جب بھی وہ دونوں ہاتھ اس کے پشت پر باندھ کر چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ وہ جو پہلے ہی مدہوش ہوا تھا، اس کے بازو کا حصار اور گردن پر پڑتی نرم گرم سانسیں اس کے جذبات میں طاغیانی برپا کر گئی۔ احمد اس کے بالوں میں چہرہ سہلاتے اس کی کمر پر گرفت حد درجہ بڑھا گیا، دل کر رہا تھا اس کے بس میں ہو تو وہ اپنی ملانی کو سینے میں ہی کہیں قید کر لے۔ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ ایمان کا نازک چراپا، اس کا لمس احمد کو گستاخیاں کرنے پر اکسا رہا تھا۔ تبھی اس نے ایمان کے بالوں کو مٹھی کی ہلکی گرفت میں لے کر چہرہ اوپر کیا۔ ایمان سرخ چہرے سے آنکھیں ساتھی سے بند کی، گنی لرزی مژگان کپکپاتے گلابی لب گہرے سانس بھرتی، وہ احمد کے دل و دماغ پر نشے کی طرح سوار ہوئی تھی۔ وہ بے احتیاط ہو کر اس کے چہرے پر جھکا تھا، اس کے چہرے کے نقوش پر جاں بجا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت اور دیوانگی تھی کہ ایمان کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ چہرے سے وہ گردن تک آیا اور اس کی گردن پر جھکا اپنا شدت بڑا لمس چھوڑا۔ احمد کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا ہوا تھا، دوسرا کمر سے ہلا رہا تھا۔ احمد، ایمان نے ہامتے اسے سرگوشی میں پکارا، جبکہ وہ تو مکمل مدہوش اس پر جھکا کسی اور ہی جہاں کی سیر کو نکلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گستاخیاں کرتا، احمد نے جھٹکے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو لب ساتھی سے دانتوں تلے دبائے کھڑی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اسے باہوں میں بڑھا اور بیٹھ کے جانا بڑھا۔ وہ مسلسل لب کچلتی نچلے لب کو زخمی کر چکی تھی۔ اسے پر لٹا کر احمد اس پر جھکا۔ احمد کے کلون کی خوشبو ایمان کے حواسوں پر بری طرح سے چھائی ہوئی تھی۔ احمد کی محمود نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ احمد نے انگوٹھے سے اس کے لب سہلائے۔ ایمان کی سسکی نکلی تھی، یہ میرا حق ہے سائیں، بوجھل آواز میں کہہ کر وہ اس پر جھکا اور اپنی سانسیں اس میں اتارنے لگا۔ اس کی گرفت میں نرمی تھی۔ ایمان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور کرنا چاہا تو اس کی کلائیاں تھم کر بیٹھ سے لگا گیا۔ کچھ دیر بعد خود کو سراب کرنے کے بعد وہ اسے دور ہو کر کان کے قریب جھکا۔ دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ خود کو مکمل میرا بننے کے لیے تیار کر لو، کل میں تمہاری روح تک رسائی چاہتا ہوں، تمہیں تم سے چرا کر اپنا بنانا چاہتا ہوں، ہر سانس ہر دھڑکن پر اپنا نام چاہتا ہوں، تمہیں پوری طرح اپنے رنگ میں رنگنا ہے، کل کوئی مزاحمت کوئی گریز نہیں ملانی۔ سرگوشی میں بول کر اس کے کان کے لو کو لبوں سے میں دبایا۔ ایمان آنکھیں بند کیے اسے سن رہی تھی۔ احمد کی خوشبو میں گہرا سانس بھر اس کے سر پر لب رکھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نہ جانے کے دیر ایمان ہنوز لیٹی آنکھیں مودی اس کے لمس میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے ابھی تک احمد کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔
اپنی سانسوں سے احمد کی سانسوں کی مہک آ رہی تھی۔ اس کی جان لیوا سرگوشیاں کانوں میں گونج رہی تھی کہ ایمان شرما کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔